جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب آپ تھے تو آپ نماز بھی پڑھتے تھے اور آپ کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب درج ہوتا تھا۔ اب آپ چلے گئے دنیا سے تو نمازوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ آپ صدقہ دیتے تھے، اس کا ثواب آپ کو دیا جاتا تھا، اب آپ نہیں دے سکتے۔ آپ تسبیحات کرتے تھے، آپ کسی کی مدد کرتے تھے، آپ لوگوں کو راستہ دکھاتے تھے، راستے میں پڑی ہوئی چیز اٹھا لیتے تھے، کسی پیاسے کو پانی پلا دیتے تھے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیتے تھے، کسی برہنہ وجود کو لباس دے دیتے تھے، کسی کا بیٹھ کے دکھ سن لیتے تھے، کسی کی مشکل میں کام آ جاتے تھے۔ آپ حج کرتے تھے، آپ عمرے کرتے تھے، آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ یہ کتنے اعمال خیر تھے جو آپ بجا لاتے تھے، لیکن جب موت آئی تو یہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ الا من ثلاثہ، لیکن 3 اعمال کا ثواب ہے جو اس کے نامہ اعمال میں درج ہوتا رہتا ہے۔ وہ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ سنیے اور یہ اعمال اپنی زندگی میں کمائیں تاکہ نامہ اعمال کبھی بھی جو ہے وہ بند نہ ہوں اور یہ چیزیں درج ہوتی رہیں۔ سب سے پہلی چیز صدقہ جاریہ، ایسا صدقہ کہ جو جاری رہے۔ آپ نے مسجد تعمیر کروا دی، جب تک وہ مسجد موجود رہے گی اور لوگ اس مسجد کے اندر نماز پڑھتے رہیں گے، ان کی پیشانیاں سجدہ ریز ہوتی رہیں گی، تو نماز پڑھنے والوں کو تو ثواب ملتا ہی رہے گا، جنہوں نے مسجد تعمیر کروائی ان کے نامہ اعمال کے اندر بھی ثواب درج ہوتا رہے گا۔ صدقہ جاری، مدرسہ تعمیر کروا دیا، آپ نے کوئی ہاسپٹل بنوا دیا، آپ نے انسانی ضرورت کے لیے پانی کا کنواں کھدوا دیا، اور کوئی اور ایسی چیز کہ جو آپ کے بعد بھی جس کا فیض لوگوں تک پہنچتا رہے، وہ فیض رساں چیز جب تک موجود رہے گی اور اس کا فیض لوگوں تک پہنچتا رہے گا تو نامہ اعمال میں ثواب درج ہوتا رہے گا۔ دوسری بات، او علم ینتفع بہ، یا علم جس سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے۔ یہ ایک ایسا کھاتا ہے جو کبھی بھی بند نہیں ہوتا۔ آج میں اگر حضور علیہ السلام کے فرامین آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور آپ اس کو سن رہے ہیں اور اللہ توفیق عمل بھی نصیب فرمائے، تو مجھے بتائیے، مجھے تو اس کا ثواب ہو ہی رہا ہے۔ اب جس استاد نے مجھے پڑھایا ہے اور یہ سکھایا ہے، یہ جتنے لوگ سن رہے ہیں سب کا ثواب میرے استاد کے نامہ اعمال میں درج ہو رہا ہے، اور میرے جیسے اور بھی شاگرد ان استادوں کے جو اگر یہ کام کر رہے ہیں تو ان کا ثواب بھی استاد کے کھاتے میں درج۔ اب اس کا ثواب پھر ان کے استاد کے کھاتے میں درج، اور پھر ہمارے استادوں کے جتنے بھی ہم سبق تھے سب کا ثواب ان استادوں کے کھاتے میں درج، اور پھر ان کا ان کے کھاتے میں، اور یہ چلتے چلتے حضرت ابو ہریرہ کے کھاتے میں چلا گیا، اور پھر ان کا ثواب رسول کریم کے کھاتے میں گیا۔ اللہ اکبر۔ تو بات کر رہا تھا کہ اس طرح کھاتے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور نامہ اعمال میں ثواب درج ہوتا چلا جاتا ہے۔ او علم ینتفع بہ، ایسا علم جو نفع دیتا ہے۔ او ولد صالح یدعو لہ، تیسری بات، صالح اولاد جو ماں باپ کے لیے دعا کرے، اور ماں باپ کے لیے جب دعاؤں کا سلسلہ اولاد کی جانب سے جاری رہتا ہے تو وہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ صالح اولاد ماں باپ کے لیے کبھی بھی دعا ترک نہیں کرتی۔ اولاد صالح تبھی ہوگی کہ وہ 5 گانا نمازی ہوگی، اور 5 گانا نمازی اولاد اہتمام سے دعا نہیں بھی کر پائے گی تو دن میں کتنی مرتبہ کہے گی، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی۔ ایک شخص کے 2 بیٹے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹے ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، اور وہ نمازی ہیں، اور روز کہتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی۔ یار کبھی تو کوئی لمحہ ایسا ہوتا ہے جب تار جڑی ہوئی ہوتی ہے، کبھی تو لمحہ ایسا ہوتا ہے جب بالکل خلوص کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے، کبھی تو لمحہ ایسا ہوتا ہے جب رقت تاری ہوتی ہے۔ تو بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، روز دعا مانگ رہا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، کبھی بیٹی مانگ رہی ہے، بیٹا مانگ رہا ہے۔ تو صالح اولاد کی دعائیں ماں باپ کے درجوں کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ تو 3 چیزیں ارشاد فرمایا کہ یہ منقطع نہیں ہوتی، صدقہ جاریہ، علم نافع، اور صالح اولاد۔ اللہ ہمیں صدقہ جاریہ کی توفیق بھی دے،
اور اللہ ہمیں علم نافع سیکھنے اور علم نافع آگے منتقل کرنے کی توفیق بھی دے، اور اللہ جل شانہ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اپنی اولاد کی ایسی تربیت کریں کہ کل ہمارے لیے وہ صدقہ جاریہ بنیں، اور ہمارے مرنے کے بعد بھی اور ہماری زندگی میں بھی ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کے درج ہونے کا سبب و ذریعہ ہو، اور ہمارے لیے دعاؤں کا سلسلہ جاری رہے۔